ویڈیو بنانا مشکل ہو گیا تھا. تو بہرحال ہم لوگ اب رمضان بھی شروع ہونے والا ہے، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو آپ کے لیے ایک ویڈیو ہم لوگ لے کر آئیں. اسٹارٹنگ کے 4 دن جوش میں رہتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، تراویح صبح کی فجر کی نماز، ماشاء اللہ سے تہجد کی نماز ہوتی ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، فجر کی نماز کو چلے جاتے ہیں. 4 دن مکمل زبردست کام کرتے ہیں. 4 دن کے بعد پھر جیسا ہی وقت ہوتا گزرتا جاتا ہے کہ صف پیچھے سے 2 صف گئی 3 صف. پہلے ہی دن رمضان کا چاند دیکھتے ہی فوراً وہ توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع ہو، اور وہ صحیح جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی صحبت میں اپنے آپ کو لگائے. اور ویلکم ٹو آور مدرسہ سیدہ یوٹیوب چینل. پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. بہرحال آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ویڈیو اتنی دیر بعد کیوں آئی، بہت مہینے ہو گئے ویڈیو بنا کر. تو میں ہی آپ کو بتا دوں کہ حضرت والا عمرے کو گئے تھے، تو اس کے بعد آنے کے بعد ان کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی، تھوڑا کچھ بخار وغیرہ تھی، پھر میری ہو گئی، پھر ایسا ہی کچھ اور کام وغیرہ تھے، تو ویڈیو بنانا مشکل ہو گیا تھا. تو بہرحال ہم لوگ اب رمضان بھی شروع ہونے والا ہے، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو آپ کے لیے ایک ویڈیو ہم لوگ لے کر آئیں. تو ہم لوگ یہ ایک ویڈیو لے کر آ رہے ہیں. اس میں یہ پوڈ کاسٹ بہت شارٹ ہوگا، کیونکہ نوجوان احباب کہتے ہیں کہ حضرت لمبی ویڈیو نہ بنائیں، اور کچھ 1 یا 2 سوال کر لیں، اس میں ویڈیو کو ختم کر دیں، پھر ایسا ہی دوسرے ویڈیوز بنائیں. تو حضرت میں آپ کا یہاں پر ہمارے مدرسے سیدہ میں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ناظرین کے سامنے ایسے ویڈیوز لے کر آتے ہیں، اور ناظرین کو بہت خوش ہوتے ہیں ہمارے ناظرین، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. تو حضرت رمضان کے بارے میں سلسلے میں ہمارے نوجوان احباب سے ایک سوال ہے کہ اسٹارٹنگ کے 4 دن جوش میں رہتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، تراویح صبح کی فجر کی نماز، ماشاء اللہ سے صبح جو تہجد کی نماز ہوتی ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، فجر کی نماز کو چلے جاتے ہیں. 4 دن مکمل زبردست کام کرتے ہیں. 4 دن کے بعد پھر جیسا ہی وقت ہوتا گزرتا جاتا ہے کہ صف پیچھے سے 2 صف گئی 3 صف گئی، آتے آتے 1 صف میں آ جاتی ہے. تو یہ نوجوان لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہمارے لیے کیوں ایسا یہ ہوتا ہے. ایک تو اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ شیطان ہر بار شیطان کا کہتے ہیں کہ شیطان کی وجہ سے نہیں ہوتا. شیطان تو اب بند ہو جاتا ہے رمضان میں. تو آپ اس کے لیے آپ بتائیں کہ یہ کیا وجہ سے ایسا ہوتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. یہ حقیقت ہے، ایسا ہوتا ہے نوجوانوں سے، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ان کو فکر بھی ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا. بے سوال یہ بھی ہے کہ شیطان رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بند کر دیتے، یعنی شیاطین کو بند کر دیتے، اور پھر بھی ہو رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، 2 جواب اس کے. ایک جواب جو حدیث میں آیا ہے کہ شیاطین بند کر دیے جائیں گے. خود فضائل اعمال میں شیخ نے اس کی تشریح میں بتایا ہے کہ بڑے شیطان بند ہوئیں گے، چھوٹے شیطان بند نہیں ہوں گے. ایک جواب اس کا ہے. اب چھوٹے بھی کیا کرتے ہیں، آ کر وسوسے ڈالتے ہیں، برائی کی طرف یہ کرتے ہیں، اور اچھائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چھوٹے شیطان تو رہتے ہیں. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ پورے 11 مہینے اس نے جو غفلت میں زندگی گزاری، اور پھر اس نے اپنے دل کو جو بنایا گناہ کرتے ہوئے، دل کو جو سیاہ اس نے کر لیا، تو اس سے فوراً وہ پورے طریقے سے عمل پر نہیں آ سکتا، ایک دم نہیں آ سکتا. ہاں، چونکہ 3-4 دن کا جو ہے نا، اس میں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ حضرت پھر کیسا انہیں شروع میں روزہ رکھا، کیسا انہیں پھر نمازاں پڑھا. تو لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جیسے جیسے ٹرینڈ چلتا نا، اب ہاں بھائی روزہ رکھ رہی، سب بھی رکھ رہی، میں بھی رکھ لیتا، سب بھی نماز پڑھ رہی، میں بھی پڑھ لیتا. تو یہ 3-4 دن آدمی کیا کرتا ہے، جیسے جلسے ہوتے ہیں تو جلسے میں شریک، اجتماع ہوتا ہے تو اجتماع میں شریک، تو ایسے ہی کچھ کرتا ہے. تو یہ بھی 3-4 دن اس میں آ جاتا ہے. اس کے بعد ایک تو وہ اس کی وجہ سے جو چھوٹے شیاطین ہیں ان کے اثرات، یعنی ان کی جو محنت ہے، اور دوسرا آ کر جو 11 مہینے
جو اس نے غفلت سے زندگی گزاری، گناہوں سے زندگی گزاری، تو وہ بھی اس کا ویسے ہی باقی رہتا ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ شروع میں اعمال کرنے کے باوجود بھی وہ ایسی بری صحبتوں میں رہتا ہے، برے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے کہ وہ 3-4 دن کے بعد وہ جو اس کا جو جذبہ تھا، جو ایکسائٹمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ تھا، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی پہلے ہی دن رمضان کا چاند دیکھتے ہی فوراً وہ توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع ہو، اور وہ صحیح جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی صحبت میں اپنے آپ کو لگائے، اور مسجد میں وہ اور اللہ والوں کی صحبت میں جو علماء حق ہیں ان کی صحبت میں وہ اپنے آپ کو لگاتا ہے، تو پھر یہ 3-4 دن نہیں رہے گا بلکہ یہ پورا مہینہ کیا کرے گا، اعمال میں رہے گا۔ اگر یہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی رہے گا، جو برے دوست ہوتے ہیں، جو جیسے جمعہ پڑھنے والے تھے، اب یہ شروع میں 3-4 دن نماز پڑھنے والے، اس کے بعد پھرنے جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر، تو پھر وہ ماحول میں کیا ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو پہلے کیسا تھا ویسا ہی بن جائے گا۔ تو ضروری ہے کہ علماء حق اور اہل اللہ جو اللہ والے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے اور ان کی جو ہدایات ہوتے ہیں اس پر وہ چلنے کی کوشش کرے، تب وہ آدمی کیا ہوتا ہے، جمع رہتا ہے۔ اس کی ایک مثال دے کر بات ختم کر دوں گا۔ اس کی مثال ایسے ہے، رمضان المبارک کے مہینے کی مثال علماء اکرام یوں فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس میں ایک بیٹے حضرت یوسف اور 11 اور، تو رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے، یعنی رمضان المبارک جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 11 بھائیوں کی مغفرت کر دی، ان کو معاف کر دیا، ایسے ہی رمضان المبارک اگر یہ صحیح طریقے سے یہ گزار لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 11 مہینے کے گناہ بھی اس کے کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے، اور آدمی اس کے ذریعے سے پورا سال یہ اعمال میں رہے گا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان میں تہجد کی پابندی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غیر رمضان میں بھی تہجد کی توفیق دیتے ہیں۔ جو نمازوں کی پابندی کرے گا غیر رمضان میں بھی وہ کیا کرے گا، پابندی کرے۔ قرآن کی تلاوت غیر رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت، جو اعمال یہ رمضان میں کرے گا اسی طریقے سے غیر رمضان میں بھی یہ کرے گا۔ اس کی ایک اور مثال چھوٹی سی میں بتا دوں کہ رمضان کے مہینے کو آدمی ایک ایسا سمجھے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 چیکوں کی ایک چیک بک دیے ہیں، 30 چیکوں کی ایک چیک بک دیے ہیں، تو اس میں آدمی جتنا چاہے روزانہ ایک ایک چیک میں وہ اپنا اماؤنٹ کیا کر لے، یعنی اعمال کے ذریعے سے وہ لکھ لے، جتنا چاہے وہ کیا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو عطا کرے۔ تو یہ رمضان گویا کیا ہے، چیک بک کی طرح ہے۔ تو اس کو غنیمت سمجھ کر آدمی اہل اللہ اور علم والوں کے ساتھ شامل ہو کر جتنا چاہے نمازوں کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے اپنے مال کو خرچ کرنے کے ذریعے، صحیح جگہ پر مال کو خرچ کرنے کے ذریعے سے خوب جتنا چاہے کیا کر لے، وہ اپنے آپ کو لگا لے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ تو آپ لوگوں نے جواب سنا، میں اور ایک بھی اس میں جواب میں ایڈ کر دوں۔ بعض نوجوان لوگ کیا کرتے ہیں، ایک آدمی کپڑا خریدنا ہے تو پوری بیچ جاتی ہے اس کے ساتھ۔ بعض لوگ ایک جگہ سے ایک سفر کر کے جاتے ہیں، اب ہمارے گاؤں سے لوگ میسور جاتی ہیں، میسور سے اور کئی اور جگہ جا کے وہاں سے پھر وہاں جانا پورا۔ اس کا نقصان ایک یہ بھی ہے کہ دیکھو روزہ تو رکھ لیتے ہیں، روزے کا ایک ٹرینڈ ہے کچھ آدمی، بہرحال یہ خوبی ہے، روزہ سب رکھتے ہیں، لیکن تراویح میں بڑی کمی کوتاہی کرتے ہیں۔ اور حضرت اس میں آپ وہ بھی بتاتے ہیں، افطار پارٹی آج بہت ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے، یہ بہت سارے افطار پارٹی دیکھو یہ اصل میں لوگ یہ سمجھ کر کہ میں اچھی گمان کر رہا ہوں، یہ ثواب ملتا ہے اس لیے یہ کرتے ہیں، لیکن آدمی کس کو کھلا رہا ہے؟ ٹھیک ہے روزے داروں کو آپ کھلا رہے ہیں، کھلانے والوں کی پہلے بات کر دو، کس کو کھلا رہے ہیں؟ ایسا نہیں کہ روزانہ آپ خود ہی کھا رہے ہیں،
माशाल्लाह। असल जो चीज़ है, हम मैसूर बेंगलुरु में जो लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं, जैसे हॉस्टल के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको खिलाते हैं, मुसाफिर होते हैं उनको खिलाते हैं, गरीब होते हैं उनको खिलाते हैं, इसमें ज़्यादा सवाब है। हर रोज़ेदार को इफ्तार कराना ये सवाब की चीज़ है, लेकिन इसको मुस्तकिल एक आप समझें कि एक दावतों का जैसा लोग करते हैं कि हू हा शोर शराबा और पैसे लेना दूसरों के पास ज़ोर ज़बरदस्ती करके भाई, और इसमें देखा देखी, उन्हें खिला रहा तो मेरा नाम आता, मैं भी खिलाना, इतने पैसे देना वत्ते पैसे देना। ये इससे बेहतर है कि किसी गरीब के घर की आप क्या कर दें, मदद कर दें। और उसमें और एक सवाल हजरत, बाज़ लोग ये भी सवाल करते हैं कि वो दावत तो कर रहे हैं लेकिन ये माल कैसा है वो भी। हाँ, ये मैं यही आ रहा था। मैं पहले मैं इनको ये मैं समझा दे रहा था जो करने वाले हैं कि आप ये भी ये जो कर रहे हैं आप कर दें, 1-2 दिन आप कर लें, ठीक है, आप खिलाना चाहते हैं सबको वो उमूमी तो कर लें, लेकिन फोकस इसके ऊपर ज़्यादा करें, यानी मुसाफिर हैं उनको खिलाना, स्टूडेंट्स हैं उनको खिलाना, हाँ, और इसी तरीके से गरीबों को राशन तकसीम करना, उनको पैसे देना, और मदारिस की आप इमदाद करना, ये सारी चीज़ें कर ले तो ज़्यादा सवाब आपको मिलेगा, और इसमें इखलास भी बाकी रहेगा। इसमें मैं समझता हूँ कि इखलास शायद बाकी ना रहे। तो पहले मैं इधर आया। दूसरा जो खाने वाले हैं, खिला नहीं हमें खाए नहीं, देखो हलाल हराम की तमीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। पहले तहकीक तो करो कि जो पैसा जिसका लग रहा है खाने के लिए, इसका पैसा कैसा है, ये हलाल है या हराम है। खाने लगाने जो पैसा लगा रहे हैं, ये संगे में पैसा लेते हैं, ये चीटी में पैसा लेते हैं, ये बैंक का जो लोन होता है वो उसका पैसा लेते हैं, जो सूद होता है, ये सूद खोरों का अगर आप खा रहे हैं तो ना आपका रोज़ा कबूल हो रहा है, ना नमाज़ें कबूल हो रहे हैं, ना आपको जो जिस्म पल रहा है इसमें ना आप दीन का कोई काम कर सकते हैं। तो इसलिए खाने से पहले खुदारा अल्लाह के वास्ते मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा तहक़ीक़ कर लो, कौन खिला रहे हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कैसा कमाते हैं, ये कैसा खिला रहे हैं। बस दस्तरखान बिछ गया, आप खा रहे हैं, हर चाय दर घसीट आम बाशद या कबीट लियो खाओ, नहीं, ये भाई हमने अल्लाह ने मुसलमान बनाया, मोमिन बनाया है, हलाल खोर बनाया, हम हलाल खोर हैं, यानी हलाल खाने वाले हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख कर लें। हम किसी के ऊपर गुमान भी नहीं कर रहे हैं, अल्लाह बचाए हम नहीं, लेकिन बात पहुंचानी है आप तक, थोड़ा सा गौर कर लें। हाँ, अगर हराम खोर है, खुद हराम खोर है तो हम क्या कहें। वो भी सही बात है। तो चलिए, आप लोगों को बहुत सारे बातें मिली हैं, आप इस पर अमल करने की कोशिश करें, आप दूसरों तक पैगाम पहुंचाएं, ख़ुद भी अमल करें, दीन का काम आप भी फैला सकते हैं। देखिए, आपको वीडियो में आकर बोल नहीं सकते तो आप ये काम कर लें, दूसरों तक पैगाम पहुंचाएं, अपने स्टेटसों में रखें। रमज़ान का महीना आ रहा है, चलिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि रमज़ानुल मुबारक में हमारे लिए भी दुआ करें, मदारिस के लिए भी दुआ करें, हमारे मदरसे के लिए दुआ करें, मदरसे सईदा के लिए, और ताउन करें आप मदरसे सईदा के लिए। उसके लिए आप हम लोग इंशाल्लाह लिंक भी डाल देंगे और फ़ोटो भी डाल दूँगा कि किस तरह से आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या आकर देना है तो आप देख भी सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।